امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے قائد تحریک آزادی کشمیر شہید سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کی نازک صورتحال کے تناظر میں اسلام آباد میں OIC کانفرنس بلائی جائے جو صرف مسئلہ کشمیر پر ہو۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تعلیمی نصاب میں تحریک آزادی کشمیر کے رہنما سید علی گیلانی کے بارے میں ابواب شامل کیے جائیں۔ صوبائی دارالحکومتوں کی کسی ایک بڑی سڑک کو سید علی گیلانی کے نام سے منسوب کیا جائے۔ سراج الحق جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے زیر اہتمام سید علی گیلانی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ کشمیر کی آزادی اور کشمیر کاس کو چھوڑنا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی جغرافیہ کے ساتھ، پاکستان کے نظریے کے ساتھ غداری ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب کریم نے کئی بار کشمیر کی آزادی کا موقع دیا، لیکن ہمارے بدقسمت حکمرانوں نے ان مواقع کو ضائع کیا۔ ایک لمحہ وہ بھی تھا کہ آزادی کے متوالے اور مجاہدین سری نگر ایئرپورٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، لیکن ادھر جنرل گریسی ہماری فوج کو لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے آگے بڑھنے کے بجائے ان تمام فورسز کو واپس بلایا اور اس طرح وہ موقع ہم سے ضائع ہو گیا۔ قدرت اللہ شہاب جو ایک سینئر بیوروکریٹ ہے، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ چائنا نے مجھے پیغام دیا کہ ہم بارڈر پر موجود ہیں اور کشمیر کے آزادی کا یہ ایک سنہری موقع ہے، اگر پاکستان بھی مومنٹ کرے اور کشمیر کی طرف اپنی فوجوں کو حرکت دے۔ وہ کہتے ہیں میں آدھی رات ایوب خان کے پاس آیا، بڑی کوشش کی اور بہت دیر سے جب اٹھے اور میں نے چائنا کا یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس سو جاؤ اور میری نیند کو خراب نہ کرو، اور قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ اس نیند کے بدلے ہم ایک بار پھر کشمیر کو گئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا انقلابات کی دنیا ہے۔ اگر مشرقی تیمور آزاد ہو سکتا ہے، اگر جنوبی سوڈان آزاد ہو سکتا ہے، اگر افغانستان دنیا کے سب سے بڑی فوجی قوت کو اور فوجی مشینری کو شکست دے سکتا ہے، تو آخر کشمیریوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن ہمارے آزادی کے راستے میں ایک طرف اگر دہلی رکاوٹ ہے تو دوسرے طرف ہماری قیادتوں کا، ہماری حکومتوں کی بزدلی، مس مینجمنٹ اور ان کا خوف، یہ اصل میں رکاوٹ ہے۔ میں اس لیے اعتراف کر رہا ہوں کہ آج تک اگر آزادی کی یہ شمع روشن ہے تو یہ اسلام آباد کے وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی وجہ سے، وہاں کے نوجوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے، وہاں کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی قربانی کی وجہ سے۔ اور میں ایک بار پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی انڈیا نے مذاکرات کی طرف آنے کے لیے قدم بڑھایا تو وہ کسی سفارتکاری کے نتیجے میں نہیں، بلکہ وہ مسلح جدوجہد کے نتیجے میں۔ اور آج بھی کشمیر کے آزادی کے لیے سیاسی جدوجہد بھی کرنا چاہیے، سفارتی جدوجہد بھی کرنا چاہیے اور عسکری جدوجہد بھی کرنا چاہیے۔ جہاد کے بغیر مسلمان اور کسی مسلمان قوم کو کبھی بھی آزادی نہیں ملتی، اور آج تو دنیا یہی سبق سیکھ رہی ہے کہ اگر افغانستان کو آزادی ملی تو کسی سفارتکاری کے نتیجے میں نہیں، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد اور اللہ کے راستے میں جہاد کے نتیجے میں۔ دنیا نے بڑی کوشش کی کہ جہاد کا لفظ ختم ہو، لیکن جب تک قرآن کریم موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گا، لوگ تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، سورہ انفال کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ سورہ توبہ
سورہ انفال اور قرآن کریم یہی پیغام دیتا ہے کہ مسلمان کی زندگی بغیر جہاد کے یہ نامکمل ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد میں زندگی ہے، جہاد میں عزت ہے، اور ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں انہوں نے بذات خود بارہا جہادوں میں شرکت کی ہے۔ بدر، احد، حنین، تبوک اور احزاب کے معرکے لڑے ہیں، اور بے شمار فوجوں کو روانہ کیا ہے، اور ان کے رحلت کے بعد جو پہلا کام اس کے بعد خلیفہ رسول نے کیا تھا وہ بھی اسامہ کی قیادت میں ایک فوج کی روانگی تھی۔ حال یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو یہی تجویز دی کہ خود مدینہ میں ہم خطرے سے دو چار ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس فوج اور اس کی قیادت کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میں کون ہوں کہ اس کی قیادت تبدیل کروں یا اس فوج کو جانے سے روکوں۔ اس لیے میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ہر وہ کام کیا جو کر سکتے تھے۔ انہوں نے جمہوریت کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ بھی کیا، انہوں نے لاکھوں کے بڑے بڑے جلسے کیے، انہوں نے بستیوں کی بجائے قبرستانوں کو آباد کیا، 40 دن کے کرفیو وہاں لگے، اور انہوں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، دوائی کے بغیر وہاں کے مریض تڑپتے رہے، لیکن موت کو قبول کیا انڈیا کے آرمی کے ہاتھوں۔ نہ ہمارے بھوکے بچوں نے بسکٹ کا ڈبہ قبول کیا، اور ہماری بیماروں نے نہ کوئی گولی اور دوائی قبول کی۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو، وہاں کے مسلمانوں کو ایک بار نہیں 1 کروڑ بار سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ جدوجہد کا جذبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سید علی گیلانی نے پیدا کی ہے۔ کل بھی انڈیا ٹوڈے میں ایک تفصیلی رپورٹ آئی ہے، اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ گیلانی تو چلے گئے لیکن انہوں نے لاکھوں گیلانی تیار کی ہے۔ 7 سال کا بچہ بھی گیلانی بن گیا ہے، اور 90 سال کا بوڑھا بھی گیلانی، اور ایک بوڑھی ماں بھی، اور ایک کشمیری بچی بھی آزادی کے لیے تڑپ رہی ہے، آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے عوام نے اپنی ذمہ داری اب پوری کی، لیکن جو سب سے اہم کام ہے وہ پاکستان کی حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ہم گزشتہ ایک عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ OIC کا ایک اجلاس مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان میں بلایا جائے، اور ان کے گروپ اور ان کے وفود کو مقبوضہ کشمیر نہیں جا سکتے تو آزاد کشمیر کو وہاں لیا جائے، اور جب 5 اگست 2019 کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا، ریاست حیثیت کو ختم کیا، تو جماعت اسلامی نے باقی تمام مہمات کو چھوڑ کر اسی مہم کو اپنا مقصد بنایا کہ ہم پاکستان کی حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ میرے بھائی، ایک بار نہیں 23 بار UN نے اور سلامتی کونسل نے مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے حق میں، وہاں کے لیے استصواب رائے کے حق میں قراردادی پیش کی ہے، پاس کی ہے۔ اگر قراردادوں سے آزادی ملتی تو اب ایک بار نہیں 23 بار یہ آزادی ملتی، لیکن یہ جدوجہد کے بغیر، قربانی کے بغیر، رزق کے بغیر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تو ہماری حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کو ایک نارمل ریاست ہونا چاہیے۔ نارمل ریاست کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ٹینشن نہ ہو، انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ اور ہماری مخاصمت نہ ہو۔ لیکن میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہ ہو، یہ خطہ نارمل خطہ نہیں بن سکتا ہے۔ پاکستان انڈیا کے لیے اور انڈیا پاکستان کے لیے نارمل ریاستیں
نہیں بن سکتے۔ میرے پیارے بھائی، میں پاکستان کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت پاکستان اور خاص کر یہاں کی یہ ہریالی، یہ تو ان دریاؤں کی وجہ سے ہے جو کشمیر کی طرف سے پانی یہاں آتا ہے۔ خدا نخواستہ یہ جدوجہد ختم ہوئی تو آپ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دوبارہ ہجرت کریں گے تو کس طرف آپ جائیں گے؟ کیا آپ سمندر میں کودنے کے لیے اپنے بال بچ کو اٹھا کر اس طرف ہجرت کریں گے؟ اس لیے پاکستان کو بچانا ہے تو مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے لیے نتیجہ خیز لاہ عمل اور فیصلہ کن مارے کا لڑنا ہے۔ ہم اس پر شرماتے نہیں ہیں کہ اگر کشمیر کے آزادی کے لیے ہر قربانی دینا پڑے تو ہمیں پیچھے نہیں، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ آگے نہیں بڑھیں گے، دنیا آ کر آپ دونوں کے درمیان بات نہیں کرتی۔ یہ جب آپ بڑھیں گے آگے تو کوئی پوچھے گا آپ سے کہ بابا مسئلہ کیا ہے، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں جا کر وہاں نئی ایشوز متعارف کیے ہیں، نئے آپشن پر بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیا آپشن کھولنا یہ بالکل انڈیا کی خواہش ہے، یہ امریکہ کی خواہش ہے۔ ہم ایک نکاتی ایجنڈا رکھتے ہیں اور یہ کہ کشمیر کے عوام کو حق دیا جائے کہ وہ کیا اپنے مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلہ چاہتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں۔ استصواب رائے کے بغیر کوئی اور آپشن دینا یہ اس تاریخی جدوجہد سے اس کو سبوتاژ کرنا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پرویز مشرف کے حکومت میں وزیر خارجہ قصوری صاحب نے خود اعتراف کیا تھا کہ ہم اور انڈیا نے تمام معاملات طے کیے تھے، 4 نکاتی فارمولہ بالکل طے تھا، لیکن سید علی گیلانی نے رنگ میں بھنگ ڈالا اور انہیں ہماری تمام کھیل کو ناکام بنایا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں ہمیں بیدار رہنا ہے، ہمیں اس کاس کے لیے چوکیداری اور ایک پرعزم انداز سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں گیلانی صاحب کے حوالے سے اسباق شامل ہونا چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر صوبائی ہیڈ کوارٹر میں ایک بڑی سڑک جناب گیلانی صاحب کے نام کے ساتھ منسوب ہونا چاہیے تاکہ نئی نسل کو گیلانی صاحب کا پیغام اور اس کا نام اور ان کے مشن سے آگاہی ہو۔ میں پھر مطالبہ کروں گا کہ ایک ڈپٹی وزیر خارجہ کشمیر کے آزادی کے لیے مقرر ہو جس کا اور کوئی ایجنڈا نہ ہو۔ اس کا ایجنڈا صرف اور صرف کشمیر کے لیے لابنگ، کشمیر کی سفارتکاری اور کشمیر کے کیس کو آگے بڑھانا ہو۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی حکومت کو، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اس حکومت میں نمائندگی دی جائے، اس اسمبلی میں ان کو بھی نمائندگی دی جائے، اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ یہ ایک یونٹ ہے۔ آج اگر کوئی کوشش کرتا ہے کہ کشمیر کا مقبوضہ علیحدہ ہو، آزاد کشمیر علیحدہ ہو اور گلگت بلتستان علیحدہ ہو، تو میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ تجویز لائی گئی تو اس وقت بھی پاکستان کے یہ جو پارٹیاں ہیں انہوں نے ساتھ دیا تھا۔ پیپل پارٹی نے تو کہا کہ تو ہماری پرانی تجویز ہے، مسلم لیگ نے تجویز دی، آج ساری یہاں حریت کے قائدین بیٹھے ہیں، انہوں نے یہی تجویز دی کہ گلگت بلتستان کو اگر پاکستان کا عبوری صوبہ بھی بنانا ہے تو آپ یہ کام نہ کریں اور الیکشن کے بعد وہاں سے یہ تجویز آ جائے۔ مخالف وہ بھی نہیں تھے، صرف طریقہ کار پر اختلاف تھا۔ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جو کام آپ کریں گے اسی کو بنیاد بنا کر مودی اپنا کیس رکھے گا کہ انہوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنایا اور پاکستان کا صوبہ بنایا۔ لوگ عبوری اور غیر عبوری کو نہیں جانتے ہیں، لوگ آپ کا ایکشن جاننا چاہتے ہیں
اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر کشمیر کے بارے میں بھی وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ میں اس کو بھی. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف گلگت بلتستان کے لیے منصوبہ نہیں ہے، آگے جا کر انہوں نے آزاد کشمیر کے ساتھ بھی یہ کرنا ہے. لیکن میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم ایوانوں میں موجود ہیں ہم اس منصوبے کو ناکام بنائیں گے، کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور میں ایمان اور یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ کشمیر کے عوام بھی اس مسئلے میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ اس چیز کو ہم کشمیر کاس کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. میں سپورٹ کرتا ہوں گلگت کو ترقی دے، بلتستان کو ترقی دے، مظفر آباد کو ترقی دے، اس کو ماڈل بنا دے، نوجوانوں کو روزگار دے دے، وہاں ان کو پنڈے دے، ہر جگہ یونیورسٹیاں قائم کر لے، وہاں کارخانے قائم کر لے، ان کو عزت دے اور ان کو ایک ایسا علاقہ بنا لے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے پیش کرے کہ آؤ دیکھ لو آزاد کشمیر نے کیسے ترقی کی ہے، گلگت بلتستان نے کیسے ترقی کی ہے. لیکن کسی علاقے کی پسماندگی اور غربت کو بنیاد بنا کر اس کو کشمیر کاس کی سبوتاش کے لیے استعمال کرنا ہم کبھی بھی اس کا اجازت نہیں دیں گے. میں کشمیر کی پوری قیادت کو ایک بار پھر تسلی دیتا ہوں کہ ڈے ون سے جماعت اسلامی پاکستان کے تمام تر منصوبوں میں اور تمام تر سرگرمیوں میں ایک ہی بڑی ترجیح ہے اور وہ کشمیر کے آزادی ہے. ہم کل بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں، اور جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ نظریہ پاکستان کی بات ہے، یہ قاضی اعظم محمد علی جناح کی ویژن کی بات ہے. انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا کہ سری نگر پر پاکستان کا سبز ہلالی جھنڈا لہرایا جائے گا. اور جناب گیلانی صاحب نے جس مقصد کے خاطر 6 دن نہیں، 6 مہینے بھی نہیں، 6 سال بھی نہیں، 6 عشر جدوجہد کی ہے اور آدھی سے زیادہ سیاسی لائف انہوں نے جیل کے اندر گزاری ہے، اور آج بھی ہماری پوری کشمیر کی قیادت جیل میں پڑی ہے. جماعت اسلامی کے ہزارہا کارکنان جیلوں میں پڑے ہیں. جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے امیر اس وقت بھی جیل ہے. وہاں ہمارے سارے دفاتر بند، ہماری سکولز بند، ہمارے ہسپٹل بند. کیا جرم ہے؟ یہی جرم ہے کہ جماعت اسلامی کے تعلیمی اداروں میں وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جو آگے جا کر برہان وانی بنتے ہیں. لیکن میں یہی بات دہرا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے محبوبہ مفتی نے یہی کہا کہ اگر آپ لوگوں نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی بھی تو آپ روشنی کو قتل نہیں کر سکتے اور آپ خوشبو کو گرفتار اور قید نہیں کر سکتے. آزادی کی یہ لہریں اور آزادی کی یہ کرنیں اور آزادی کی یہ شمع انشاءاللہ تعالی روشن ہوگا اور کشمیر بنے گا پاکستان. ایک دن ضرور وہ لمحہ آئے گا. میں ایک بار پھر جماعت اسلامی کی پوری قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ایک دن کا مشن نہیں ہے، یہ مشن ہمارا جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.